اگلی بات مفتی صاحب نے یہ کہی کہ دس ازنٹ ہیپن فار دا فرسٹ ٹائم. انجینئر صاحب نے کو پہلی بار تو کیا نہیں ہے یہ یہ ٹاپک اب زیادہ ہو جائے گا. ہاں ان کو کہ ان کی تو عادت ہے. ان کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ جس مفتی کا آپ نے ذکر کیا ہے اس پہ خود 295A لگی ہوئی ہے, اس کا ٹرائل ہو رہا ہے کئی سالوں سے جی, جس میں اس نے ایک صحابی کا نام لے کر یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ صحابی پہ لعنت ہو, اس نے خود لعنت بھیجی ہوئی ہے. اس کے بعد میں نے رجوع کر لیا. آپ مجھے بتائیے 12 بجے 2 بجے میں نے ویڈیو بنا دی. جی میں بتاؤں, مجھے بتائیے کیا پاکستان میں جو توہین مذہب کے قوانین ہیں 295A B C ان پہ رجوع کرنے سے اس کی سزا ٹال جاتی ہے؟ اگر سزا ٹال جاتی ہے, جو آج 400 بچہ جو ہے اڈیالہ میں اور لاہور جیل کے اندر قید ہے, وہ تو اگلے دن ہی باہر آ جائے گا ایک توبہ لکھ کے. توبہ پاکستان کے قانون میں ہے ہی نہیں ہے, اور یہ ہمارا سب سے بڑا شکوہ ہے ریاست سے کہ آپ توبہ کی شک اس میں ڈالیں. ان تینوں قوانین میں توبہ ہے ہی نہیں ہے. توبہ ہونی چاہیے. میری ڈاکٹرن میں قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی توبہ قبول ہے, لیکن پاکستان کے قانون میں اس کی توبہ نہیں ہے. اور اگر اس قسم کا کوئی مقدمہ مجھ پہ بنے گا تو یہ کہیں گے یہ توبہ کرے تب بھی قبول نہیں ہے. اچھا میں نے اسے پوچھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو توبہ کر لی, رجوع کر لیا. انجینئر صاحب تو وہ بھی نہیں کر رہے. ہاں جی, میں پہلے ادھر ہی آ رہا ہوں, اپنے اسٹیٹمنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں آپ کو اس طرف لے کے آ رہا ہوں کہ جو انہوں نے توبہ کی ہے وہ توبہ قبول نہیں ہے, اس لیے کہ پاکستان کے قانون میں توبہ نہیں ہے. مثلا اگر آپ قرآن پاک کو پاؤں کے نیچے مسل دینا اعوذ باللہ 295B آپ کے اوپر لگے گی, اس کے بعد آپ توبہ کریں تو توبہ قبول نہیں ہے, کیونکہ ان تینوں قوانین میں توبہ کی شک نہیں ہے. آپ نے سزا بھگتنی ہے تب آپ کی توبہ ہوگی. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے. ایک اور مفتی صاحب 295B لگی تھی. ہاں میں آپ کو بتا, پھر انہوں نے بھی توبہ کی اور علماء کرام, تو اس وقت بھی میری ویڈیو آئی تھی کہ یہ پیکج آپ دوسروں کو بھی دیں اور یہ شک ڈلوائیں قانون میں, وہ بھی غیر قانونی ہوا ہے. وہ جو توبہ ہے ان کی پاکستان کے قانون کے تحت غیر قانونی توبہ ہے. اسلام کی روح سے درست ہے, لیکن اسلام کو تو یہ مانتے کوئی نہیں ہے نا. مطلب ریاست ہماری جو ہے وہ تو اپنے قانون کو دیکھے گی نا, قانون کے مطابق چلے گی نا. اسلامی قوانین تو ابھی اس میں کرنے کی ضرورت ہے. اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, یہ لوگ بھی توبہ کے قائل نہیں ہیں. ان میں سے کوئی شخص یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خلاف اتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی کہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کی شک شامل کرو. میں آپ کو ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, یہ قائل ہی نہیں ہے. یہ تو جب میرے اوپر لگ گئی نا تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو توبہ کر سکتے ہیں, یہ نہیں کر سکتا. 295A اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. اس نے سیدنا عمر ابن عاص پہ نام لے کے لعنت بھیجی ہوئی ہے خود, اور بعد میں اس نے کہا کہ میں نے عمر ابن عاص نہیں عمر بن سعد کہنا تھا. سبقت لسانی یار, سبقت لسانی یہ نہیں ہوتی ہے. عمر بن سعد ہوتا تو میں مان لیتا. عمر بن سعد اور عمر بن عاص میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مجھے پتا نہیں چلا. جی پتا نہیں چلا. میں آپ کو بتا دوں, اس کو پتا چل گیا تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے پتا چلا. یہ ویڈیو اس نے ساری ریٹریو کر لی تھی. جب اسے پتا چلا وہ ایک کسی نے بنائی ہوئی لیک کر دی, پھر اس کو مجبوراً آنا پڑا. اس کا کوئی بھی مفتی باقی مفتیاء کو ساتھ بٹھا کے چلے میں اگلا پیکج دیتا ہوں, مسئلہ ہی ختم ہے. یہ اتنا کانفیڈنٹ ہے نا, اسے کہیں کہ اسلامی نظر آتی کونسل جو ان فرقوں کی ہے نا, جس میں 10 بریلوی بیٹھے ہوئے ہیں اس کے فرقے کے اور 10 باقی سارے ملا کے ہیں, نظر آتی کونسل میں یہ اپنا کیس بھیجے کہ میں نے حضرت عمر بن عاص پہ نعوذ باللہ لعنت کی ہے, لیکن میں نے توبہ کر دی ہے, بتائیں میری سزا کیا ہے. وہ لکھیں گے 10 سال قید ہے آپ کی سزا, توبہ قبول ہی نہیں ہے. اس کا کیس بھیجے نظر آتی کونسل کو. کھڑے مردے کو کیوں کھاڑے, وہ تو پھر ہم کرتے ہیں. پھر میں نے تو اپنے وکیلوں کو ٹاسک دے دیا کہ جتنے یہ اس طرح کے مفتی ہیں نا جو شرارت کر رہے ہیں, ان سب کے اوپر جو ہے نا ہم ان کے کیسز کو پھر اس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے. ہم پہنچیں گے NCCIA میں, کہیں گے ان کو فارورڈ کریں ذرا وہاں پہ. جی بالکل ڈیسائیڈ کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اخلاق کی زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی. ابھی اسی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, اس نے جوڈیشری کے بارے میں ایسی پریس کانفرنس کی ہے کہ اس کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے, کیونکہ اس نے ہائی کورٹ کے اوپر بات کی ہے. تو میں نے آ کے کیمرے کی وساطت سے اس کو بھی بتا رہا ہوں, اس کے ماننے والوں کو بھی میں نے اپنے وکیلوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر جو بھی قانونی کاروائی ہے, اگر انہوں نے قانونی کھیلنا ہے نا تو پھر یہ جتنے آپ کو باہر نظر آ رہے ہیں نا, کچھ عرصے بعد اندر نظر آئیں گے, جو کہ کراچی کے ایک مفتی صاحب نے کہا تھا کچھ عرصے بعد سارے ایک ایک کر کے اندر ہوں گے, اگر یہی انہوں نے کھیلنا ہے. اور اگر یہ اپنی حرکتیں درست نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی قانونی راستہ اختیار کریں گے. اور میرے پاس تو ریفرنس بھی ان سے زیادہ ہے ان کے بارے میں, اور کمپیٹنسی بھی زیادہ ہے, اور میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. میرے تو ہزاروں اسٹوڈنٹس ہیں وکلاء میں, آپ دیکھیں پوری لیگل ٹیم آئی تھی, ہر جگہ موجود ہے. میرا تو 1 روپیہ بھی نہیں لگنا. ایک ناختم ہونے والا سلسلہ ہے جو شروع ہو جائے گا. اسی لیے ان کو ریاست لگام دے اور ان کو سمجھائے, بلکہ ریاست نہ لگام دے, میری ویڈیو اس کو لگام دے دے گی کہ تمہارا جو یہ 295A کا کیس چل رہا ہے نا, اس کو اگر میں نے ٹیک اوور کیا اور میں نے ہنگامہ کھڑا کیا کہ یہ اسلامی نظر آتی کونسل کو چلا جائے, تو نظر آتی کونسل میں کسی ایک بندے نے بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا, اس کے خلاف فتویٰ جانا ہے. یہ کتنا عجیب سا معاملہ ہو جائے گا کہ ہمارے علماء دین آپس میں ایک دوسرے کو غدار. جی ایسا نہیں ہونا چاہیے دوسرے کو, تو اسی لیے میں آج تک نہیں کر رہا. توہین کا مرتکب جب اس پہ یہ لگا نا مقدمہ تو سب سے پہلے میں نے اس کی سپورٹ کی تھی. ایک دوسرے کو گستاخ کہہ رہے ہوں گے. ریان بھائی سب سے پہلے میں نے سپورٹ کی تھی 1-1.5 سال پہلے. میں نے کہا اس نے توبہ کر لی, ختم. اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا اگرچہ قانوناً اس کی سزا بنتی ہے, لیکن ہم اس قانون میں یہ شک چاہتے ہیں. میں تو اس کو سپورٹ کیا تھا.
لیکن میں امید نہیں کر رہا تھا کہ اس لیول کے اوپر یہ اترے گا. اسی طریقے سے اس کا جو دوسرا ستیلا بھائی ہے اسی فرقے کا, جو ایک دوسرے کو یہ مسلمان بھی نہیں سمجھتے, اس نے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں ایک گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی 10 سال کے لیے اندر ہوگا. اس نے پکڑ کے تو مفتی منیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے توبہ نامہ پڑھ دیا. توبہ کرنے سے تو معاف نہیں ہوگا. اسلامی نظر آتی کونسل بتائے نا کہ اس کی توبہ قبول ہے, اور پاکستان کے قانون میں توبہ ہے ہی نہیں ہے اس کی. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندے نے کسی کو قتل کیا ہے اور آپ کہیں جی معافی ہوگی, اس نے اسٹامپ پیپر لکھ دیا سوری. اس کے سوری لکھنے سے تو معافی نہیں ہوگی. اس کے لیے 3 آپشن ہوں گے, یا وہ قتل کے بدلے قتل ہوگا, یا بلڈ منی دے گا, یا ورثہ معاف کریں گے. چوتھا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ایک بندہ کسی کو گولی مار کے قتل کر دے اور کہے جی سوری مجھ سے غلطی ہوگی, میں اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے میں سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگتا ہوں, تو کیا کہا جائے گا؟ اب آپ کو یہ مثال سمجھ آئی کہ اس طرح توبہ ہو ہی نہیں سکتی. اس طرح پاکستان کے قانون میں توہین مذہب کی توبہ ہے ہی نہیں ہے. وہ بھی ہونی چاہیے. آپ یہ کہتے ہیں ہونی چاہیے, میں تو کہہ رہا ہوں 295C میں بھی توبہ ہو, اے میں بھی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اور میں کتنے عرصے سے چیخ رہا ہوں. میں بتاؤں آپ کو, 2018 میں ایک شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا پشاور میں, ایک دوسرے لڑکے نے اسے قتل کر دیا. میں نے اس وقت بھی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ 4 سٹیپس کے اندر یہ چیزیں طے ہونی چاہیے. یہ اڈیالہ میں کئی لوگ ایسے ہیں جن کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں, انہوں نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے. ویسے بھی رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص بھی دعوی نبوت کرتا ہے ہم اسے ذہنی طور پہ اب نارملی سمجھتے ہیں, وہ واقعی اب نارمل ہے. ڈاکٹر نے اب نارمل ڈکلیئر کیا. آپ پہ 295C لگی. 295C ایک بہت بڑا مقدمہ ہے. 103 روز آپ اندر رہے, اور آپ نے کہا کہ آپ موت کی شکی کے اندر بھی وہ سب کو اسی میں رکھتے ہیں. تو اس دوران بھی کسی جگہ آپ نے سوچا میرے پاس یہ آپشن ہو کہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رجوع کر لوں, یا رجوع کس بات کا معافی نامہ ریکارڈ کرا دوں؟ معافی نامہ تو یہ ہے کہ میں اپنے عقیدے سے نہیں, میں اپنے عقیدے سے انکار کر دوں. میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر مانتا ہوں, اور رسول اللہ کے دشمن جو ان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں میں ان دشمنوں کو ایکسپوز کرتا ہوں. کسی جگہ یہ خیال نہیں آیا کہ مجھ سے ہارڈ بات ہو گئی ہے؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل, کبھی بھی نہیں. It should not have been done. نو. میں وہ چیز کیسے اس کا انکاری ہو جاؤں جو رسول اللہ کے دشمن رسول اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہیں؟ میں کیسے کہوں کہ وہ نہیں کرتے؟ یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ یہ لوگ مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کریں کہ غلام القادیانی دجال کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ غلام القادیانی دجال کو امتی نبی نہیں مانتے. اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو میں اپنے نبی کے حضور قیامت والے دن مجرم ہوتا ہوں. میں ڈھکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ وہ اس کو امتی نبی مانتے ہیں. I really don't want to go more into the details کیونکہ matter is still sub judice in the court. میں نہیں چاہتا ہوں کہ اس سے آپ کے لیے کوئی مسئلہ بنے. آپ نے جتنا مسئلہ بنانا تھا نا اپنے لیے وہ بنا لیا ہے, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنتا کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ دیکھیں آپ نے آج کئی لوگوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں. جب یہ کلپ چڑھنا ہے نا تو کیسے ان لوگوں کی بولتیاں بند ہونی ہیں. ان کو جب پتا چلنا ہے نا کہ یہ وہی کام ہونے لگا ہے. میں ان کو پہلے بھی وارن کرتا تھا کہ مجھے نہ چھیڑو, مجھے چھیڑو گے, اور اگر میں قانون میں چلا گیا میں صرف ترس کھاتا تھا کہ یہ ایک سلسلہ شروع نہ ہو. اب آپ میرے دل سے میری بات پوچھیں میں کیا چاہتا ہوں. ہاں جی, میں تو بالکل نہیں چاہتا کہ آپ آپس میں تو آپ ان کو ذرا مت دیں, ان کو سمجھائیں کہ اس قسم کی ہم تو یار اس کو سمجھاؤ یار جا کے. وہ کون سا وہ میم میں مجھے لگتا ہے بڑا پیارا سا, وہ ہم تو سمجھاؤ یار, سمجھاؤ جا کے یار, مفتی کو بتاؤ کہ تو بہت چھوٹا ہے یار, مارا جائے گا. اور تو رہتا بھی پنڈی میں ہے اور میرے زیادہ تر وکیل ہے بھی پنڈی کے ہیں. میں تو ادھر بیٹھا ہوں گا سوشل میڈیا پہ مزے لے رہا ہوں گا. تیرا کیا بنے گا؟ کالیا نہیں بول رہا میں. ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ میں تو قانون کو فالو کر رہا ہوں گا. نہیں, لیکن جہاں ریاست کھڑی ہوگی نہیں, مجھے تو پرچے ہوتے نا بقول آپ. سرکار میں نے تو کوئی پبلک گھسانی نہیں ہے نا, میں نے تو سمپل اس ایف آئی آر جو کٹی ہوئی ہے, میں نے تو کٹوانی ہے ہی نہیں نا سرکار. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے. پنجابی کی مثال ہے, ڈاٹے 10 ستی 100. سرکار ایف آئی آر کٹ چکی ہے, ہمارے حصے کا کام ہو چکا ہے, جو ہم نے کروانا تھا وہ پہلے کا ہوا ہے. ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے, جو ڈاکومنٹ مجھے چاہیے تھا نا وہ ہو چکا ہے. ایک 22A کی اپلیکیشن لگنی ہے. اب تو میں یہ ساری ٹرم سیکھ گیا ہوں. سیشن کورٹ میں جانا ہے کہ بھائی یہ جو مقدمہ ہے ابھی تو خیر یہ وہ فارغ نہیں ہوا, اس کا تو ٹرائل چل رہا ہے. ہم پیرلل میں 22A لگائیں گے کہ اس کا مسئلہ جو ہے اس پریسیڈنٹ کے تحت, جس طرح کے انجینئر صاحب کا بھیجا گیا تھا نظراتی کونسل کو, پریسیڈنٹ تو سیٹ ہو چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کا کیس بھی ریفر کیا جائے نظریاتی کونسل کو, اور سیشن کورٹ ان کو ڈائریکشن دے کہ اس کے اوپر فیصلہ سنائے. سرکار دیکھیں ہوتا کیا, اور پھر یہ سارے ولاگس جو ہے نا جو بن رہے ہوں گے نا پھر وہ اسی قسم کے بن رہے ہوں گے. اور پھر میرا ایک معصومانہ سا بیان آئے گا کہ ہم پرزور مسمت کرتے ہیں اسلامک نظراتی کونسل کی کہ ایک عالم دین کے اوپر انہوں نے توہین مذہب لگا دیا. ٹھیک ہے, ان سے غلطی ہوئی تھی لیکن انہوں نے تو معافی مانگ لی تھی. اگرچہ آپ نے قانون نے صحیح فیصلہ کیا ہے لیکن اس قانون کو چینج کریں اور ایک عالم دین کو اس طریقے سے اندر نہیں کرنا چاہیے. باوجود اس کے کہ آپ پہ 295C لگی جس کو آپ کہتے ہیں انجسٹیفائڈ ہے, ریاست نے زیادتی کی, 103 روز آپ اندر رہے, اس کے باوجود ایک اور بندے کو آپ اندر کرنا. نہیں, میں نہیں اندر کروانا چاہتا, بالکل نہیں کروانا چاہتا. میں نظر آتی کونسل کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, ان لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس شخص کی بے شرمی اور ڈھٹائی پہ مبنی گفتگو دیکھی ہے جو آپ کے ساتھ. واللہ میں ایسے شخص سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس لیول کے اوپر گرے گا, اور اس کے اپنے استاد جو ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے.
نہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین مذہب یا توہین رسالت معاذ اللہ کر سکتے ہیں، نہ میں آپ کے بارے میں گمان رکھتا ہوں کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن آپ دونوں ایک دوسرے کو اگر غلط مسئلے کے اندر ڈریگ کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کو نہیں بھائی، اسٹوڈنٹس کو دونوں ایک دوسرے کو نہیں، دونوں ایک دوسرے کو نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ابھی، میں نے آپ کو صرف وارن کیا. لیکن طبلِ جنگ تو بجا دیا آپ نے. نہیں وارن کیا. اگر یہ باز نہیں آئے گا تو ہم اس طرف جائیں گے، اور میں نے اسائنمنٹ دے دی ہے. ہم اس کے حالات و واقعات کو دیکھیں گے، اگر یہ باز نہیں آئے گا تو اس کے ساتھ یہ کچھ کریں گے، اور یہ قانوناً کر رہے ہوں گے سب کچھ، غیر قانونی کچھ نہیں ہوگا. پھر یہ کورٹ سے بیز لیتا پھر جائے کورٹس میں. دیکھیں 103 روز آپ کے اسٹوڈنٹس، میں مقلد نہیں کہتا، آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں. نہیں مقلد تو ہے ہی نہیں. آپ کی فیملی بڑے کرم میں گزری ہوگی. جی ایسا ہی ہے نا؟ جی ایسے 103 روز کوئی مار پیٹ تشدد ہوا آپ پہ؟ نہیں کوئی ایسی بات. الحمدللہ ڈیو رسپیکٹ جو ایک بندے کو ملنی چاہیے وہ ملی. نہیں یہ میں کو یہ پولیس کسٹڈی میں نہیں کہہ رہے آپ، یہاں کوئی پولیس نہیں ہے، نہ کوئی اور شخص یہاں پہ ریکارڈ کر رہا ہے. آپ بتا سکتے ہیں بس سچائی کے ساتھ سچ بول سکتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ وہ ایک انفلوئنسر ڈکی بھائی کی ویڈیو ریکارڈ ہوئی نا، اور وہ معاملے NCCI کی کسٹڈی میں ہوئی. میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا ٹریٹمنٹ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، ان کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ریلیجیس لوگ ہیں ان کے لیے لوگ جانے دے دیتے ہیں، ان کے ساتھ مس بہیو کبھی بھی نہیں کرتے، کسی بھی عالم دین کے ساتھ یہ مس بہیو نہیں کرتے. اور ویسے بھی یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے جیل میں یہ کر دیتے ہیں، جیل میں تو ایسی کوئی حرکت نہیں ہوتی. اور وہ ڈکی بھائی نے بھی مانا ہے کہ جیل کی زندگی میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. ان کو جو ریزرویشن تھی وہ NCCIA کے آفیسر سے تھی، اور وہ بھی لاہور کے. میں راولپنڈی میں تھا، یہاں پہ ڈائریکٹر تھے، ڈپٹی ڈائریکٹرز تھے، نیچے تک جتنے لوگ تھے. ہیومن ڈگنیٹی میں انہوں نے فل رسپیکٹ دی ہے، اور جہاں پہ باقی حوالاتی رکھے ہوئے تھے انہوں نے وہاں نہیں رکھا، الگ سے ایک کمرہ تاکہ میری سیفٹی کی خاطر وہاں کا جو انویسٹیگیشن آفیسر تھا اس نے وہاں پہ رکھا، اور اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا. کھانا وغیرہ وہ خود ہی منگوا کے دیتے تھے، میرا 1 روپیہ بھی کبھی وہاں خرچ نہیں ہوا. کسی نے آپ کو ہاتھ تک نہیں ہاتھ چومنے والے شاید ہوں، لیکن ہاتھ لگانے والے کوئی نہیں تھے. کیونکہ ہم نے سنا نا کہ نہیں وہ جو ڈکی بھائی بتا رہے ہیں نا ان کے ساتھ وہ ہوا ہوگا. ڈکی بھائی کی میں کیوں بینگن کی طرح نیلی تھی. نہیں وہ میں کیوں کہوں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، کسی کو شوق تو نہیں آتا یہ بولنے کا. میرے ساتھ نہیں ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے ساتھ نہیں ہوا ہوگا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پر جو جیل میں گزری ہے اور جیل کے حالات و واقعات پٹیالہ جیل کے وہ ہم ڈسکس کریں، لیکن اس سے پہلے صرف ایک چیز بتا دیجیے گا کہ 295C پہ تو میں نے جو میرا موقف ہے، میری ادنا سی رائے ہے، میں نے دے دی. ابھی تو سوال آپ نے کیے نہیں کہ 295C جو ہے یہ قانون درست ہے یا غلط ہے. میں نے تو کیا، اب آپ اس لائن میں نہیں نام، بلکہ میں دیکھیں وہ یہ سوال آپ اسی طریقے سے کریں جس طرح میں کہہ رہا ہوں. میں وہ بھی جاننا چاہ رہا تھا آپ سے، اور میں یہ بھی جاننا چاہ رہا تھا. کیا جاننا چاہ رہے تھے اس دوران آپ نے مجھے جو کہا کہ ایک پرٹیکولر ریلیجس پولیٹیکل پارٹی، آپ اس سے ڈر گئے. نہیں وہ آپ نے سوال مجھے کیا کیا 295C کے بارے میں، وہ ایک جملے میں ذرا کریں کہ آپ سوال کر رہے تھے 295C کے بارے میں آپ کی کیا ریزرویشن ہے. آپ میرے اوپر بھی کوئی دفعہ لگوانا چاہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار ساری دلیری میں نہیں دکھانی ہے، آپ لوگوں نے دکھانی. اس ملک کو ہم نے ایک پروگریسو ریاست نہیں بنانا. سوال پوچھیں میرے اوپر کوئی شک. سرکار سوال کی چوٹ سے دیوار گرائیں جس طرح شاہ زیب خانزادہ صاحب گراتے ہیں، آپ گرائیں. آپ ڈائریکٹ ایک لائن میں پوچھیں کہ کیا 295C کا قانون قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے یا غلط ہے، یہ پوچھیں آپ. درست ہے یا غلط؟ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پبلکلی یہ لوگ آ کے اس قانون کا دفاع کرتے ہیں، اور جب یہ علیحدگی میں علماء بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کی آڈیوز لیک ہو جاتی ہیں. مفتی تقی عثمانی صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہوئی ہے اور یوٹیوب کے اوپر رکھی ہوئی ہے، جس میں انہوں نے یہ چیز خود مانی کہ فقہ حنفی جس میں بریلوی اور دیوبندی دونوں فال کرتے ہیں، جو پاکستان کا اس وقت سمجھ لیں آلموسٹ 70 یا 80% ہے، یہ دونوں ملا کے، اس میں گستاخ رسول کی سزا قتل نہیں ہے. اور پاکستان کا جو قانون ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق بالکل غلط ہے، اور یہ پبلک ڈیبیٹ ہو چکی ہے کئی دفعہ ٹی وی کے اوپر بھی. غامدی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، نہیں سوال تو آپ نے کر لیا، میں تو جواب دے رہا ہوں کہ جو لوگ اس کے جو کسٹوڈین ہے نا اس کے، ان کی فقہ میں 295C کی سزا غلط ہے، فقہ حنفی کے تحت یہ سزا غلط ہے. آپ کے نزدیک قانون؟ میرے نزدیک یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی بڑے سے بڑی ہستی کی گستاخی کرتا ہے، جانے میں یا انجانے میں، اس کے اوپر توبہ پیش کی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ہونی چاہیے. بالکل قرآن و سنت میں کوئی ایسی بات نہیں کہ قانون میں توبہ کا در ہے. جی میں آپ نے پوچھا نا کہ یہ سزا کیا جسٹیفائی ہے اس طریقے سے؟ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون ٹھیک غلط ہے، قانون کو ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. قانون کو ٹھیک ہونا چاہیے اس اعتبار سے کہ اس میں شک ایڈ کرے، اور میں نے کافی دفعہ یہ بات بلند کی ہے، بڑوں تک بھی پہنچائی ہے. ابھی یہ قانون غلط ہے، قانون کے اندر سکم موجود ہے، اس کو دور کرنا چاہیے. جی بالکل دور کرنا چاہیے. ٹھیک. اب وہ ایک ریلیجس پولیٹیکل پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے جس سے میں کیا بات کر رہے ہیں کہ میں اس سے ڈر رہا ہوں. نہیں میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ آپ اس ریلیجس پولیٹیکل پارٹی سے مت ڈریے کہ جن سے آپ ڈرنا نہیں چاہیے، ان کو اسٹیٹ میں قدم کر دیں. آپ کو لگتا ہے میں ڈرتا ہوں؟
دیکھیں نا اتنی مشکل سے یہ سوال نکلوایا میں نے 295C کا. اس کے بعد میں کیا قلعدم کب کیا ہم کو؟ یہ کچھ عرصہ پہلے. تو ہم نے تو اس سے پہلے بھی ڈنکے کی چوٹ پہ پوچھا تھا. کیا پوچھا؟ پوچھنا اور ہوتا ہے, بتانا اور ہوتا ہے. سوال کرنا ہماری کیپیسٹی میں تو ہم پوچھ ہی سکتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور آپ کو ہم کیسے بتا سکتے ہیں سورج کو چراغ دکھانے کے برابر؟ نہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے بڑی دلیری کی ہے, اور میں نے آپ کا انٹرویو دیکھا تھا ان کے امیر کے ساتھ, تو میں نے آپ کو آڈیو بھیجی تھی کہ آپ نے امیر صاحب تک پہنچانی ہے. آپ نے ان تک پہنچائی, انہوں نے پکڑ کے نیٹ کے اوپر چڑھا دی, اور ایک امانت کو انہوں نے اس طریقے سے پبلکلی جو ہے وہ پروپیگیٹ کیا. اور اسی انٹرویو سے میں اتنا امپریس ہوا کہ میں نے اپنی گرفتاری سے 1-1.5 ہفتے پہلے آپ کو کہا تھا کہ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کی جو دوسری پوڈ کاسٹ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے تو وہ ابھی میں دوں گا, کیونکہ آپ نے وہ مسئلہ حل کیا جو آپ نے یوں کر کے کہا تھا نا کہ آپ ایسے زانوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا. مجھے اتنا وہ پسند آیا کلپ, اور اس کی میمز بھی اتنی بنی کہ میں نے اسی وقت پھر رابطہ کیا آپ کی ٹیم کے ساتھ کہ ریحان بھائی کو آپ گرین سگنل دے دیں, لیکن وہ اگلی اتوار آئی نہیں, اور وہ اتوار آ جائیے 28 دسمبر. گرین سگنل کہیں اور پہنچ گیا. نہیں اچھا ہو گیا, وقت کے ساتھ ہر چیز ہوتی ہے. ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے وہ درست ہو رہا ہے؟ مطلب وہ جو چھپے ہوئے, کون چھپا ہوا ہے؟ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, جن کا آپ نے انٹرویو کیا تھا, کیونکہ ہمیں تو ریاست نے یہی بتایا کہ وہ چھپے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے انہیں چھپنا نہیں چاہیے, ان کو آ کے عدالتوں کا سامنا کرنا چاہیے, قانون کا سامنا کرنا چاہیے. قانون انشاءاللہ تعالیٰ اپنا راستہ لے گا. ان کے لوگوں کے ساتھ درست ہوا؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ میں تو اندر تھا, 13 اکتوبر کو ہوا, میں تو باہر آیا ہوں. آپ کے اندر آنے سے پہلے بہت کچھ ہو چکا تھا. نہ میں نے آپ کو بتایا نا, میں تو اندر ہوں 25 اگست سے, اور یہ ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی ہے 13 اکتوبر کو. مرید کے میں جو کچھ ہوا, ہاں 12-13 اکتوبر کو میں نے سنا کہ اس طرح کیا ہوا ہے, میں مجھے نہیں پتا. درست ہوا؟ مجھے کچھ پتا نہیں کیا ہوا, نہ میرے پاس کوئی ویڈیو ہے. بقول ان کے ریاست نے بہت تشدد کیا ہے, کئی جانے معصوم جانے گئی ہیں. اگر یہ بات درست ہے بقول آپ کے کہ ریاست نے ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے کسی کو مارا ہے, تو ہم نہ ریاست کے لیے درست سمجھتے ہیں, نہ کسی مذہبی جماعت کے لیے درست سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے اس طریقے سے قتل کرے. اگر بقول آپ کے ایسا ہوا ہے, اگر نہیں ہوا تو ریاست بھی بری ہے اور وہ بھی بری ہے. ویسے اس پوڈ کاسٹ کے بعد تو سیز فائر نہیں ہو گیا تھا, اور آپ نے کہا تھا آج کے بعد کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. نہیں تو میں نے آپ کے لہجے میں بہت ترشی ہے ان کے لیے. کوئی ترشی نہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کے بقول اگر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں تو ان کے ساتھ کھڑا ہوں. آپ نہیں سمجھتے, آپ کو میرے پاس فیکٹس ہی نہیں ہے. دیکھیں ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں, چلے میں اس میں ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں. ان کے قریبی رائٹ ہینڈ پچھلے دنوں کراچی سے گرفتار ہوئے 3-4 دن پہلے. اس سے پہلے یہ خبریں تھیں کہ ریاستی اداروں نے اٹھایا ہوا ہے. اب پتہ چلا کہ وہ روپوش تھے, پبلکلی سامنے آ گئے. اب ہمیں اس وقت نہیں پتا کہ یہ لوگ کدھر ہیں. اگر یہ روپوش ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی ویڈیو آڈیو بنا کے پبلک میں پھینکیں اور بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو اس وقت نہیں پتا, جب تک ایک کیس جوڈیشری میں نہیں آتا میں کیسے اس کے بارے میں بتا. ریاست سے بڑا تو کوئی بھی نہیں ہوتا. اسی طریقے سے اگر خدا نہ خواستہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے ریاست نے کسی کے ساتھ کوئی ایسی زیادتی کا معاملہ کیا ہے, تو جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ان کے لواحقین دنیا میں موجود ہیں, وہ کورٹس میں جائیں گے, انصاف لیں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسی رپورٹ ہے, دیکھیں اس سے پہلے ایک پولیٹیکل جماعت نے اسلام آباد پہ چڑھائی کی کچھ عرصہ پہلے, اور انہوں نے کلیم کیا کہ اتنے 100 لوگ مارے گئے. اگلے سال جب انہوں نے برسی کی تو صرف 14 بندوں کی تصویر لگائی ہوئی تھی, وہ سینکڑوں غائب بھی ہو گئے. اس لیے ہمیں پتہ نہیں ہے, جماعتیں تو کلیم کر دیتی ہیں پولیٹیکل گینز کی خاطر. جب تک کوئی چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے نہیں آتی میں کیسے کر سکتا ہوں. ہاں اگر آپ آن کر لیں کسی خبر کو تو میں آپ کو ایک کریڈیبل صحافی سمجھتا ہوں. اس اعتبار سے آپ بات کریں, شاہ زیب خانزادہ یا حامد میر صاحب یا اعزاز سید صاحب کوئی بات کرتے ہیں, سلیم صافی صاحب کرتے ہیں, تو میرے لیے الارمنگ ہے کہ آپ بڑی ذمہ داری سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ آن کرتے ہیں تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی مجھ سے فتویٰ لے لیں. آپ آن کریں اس بات کو, میں ابھی آپ کو جواب دے دوں. نہیں میرے پاس تو نہیں فتویٰ, تو آپ خیر نہیں دیں گے. قرآن و سنت کی روشنی میں بتاؤں گا. نہیں میرا کام ہے کہ میں آپ کو دیکھیں یہ فتویٰ میں نے دینا ہے, میرے ایمان کا حصہ ہے. سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا, ایک جان کو, اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا, ٹھیک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کسی مسلمان ملک میں ٹیکس پیئر ہے اور اس کو کوئی مسلمان قتل کرتے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یہ میری ذمہ داری ہے, اس پوسٹ کا تقاضا ہے, ایمانداری کا تقاضا ہے. جس طرح دیکھیں جو لوگ ڈاکٹرز بنتے ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں, ان سے عہد لیا جاتا ہے کہ آپ نے کسی شخص کا فرقہ نہیں دیکھنا, ریلیجن نہیں دیکھنا. اگر مریض آپ کے سامنے آئے گا آپ نے اس کا علاج کرنا ہے. کئی ڈاکٹرز لائف ان پریزن رہے ہیں بنو عباس کے, صرف اس بنیاد پہ کہ انہوں نے ان کو زہر قاتل نہیں بنا کے دیا اپنے دشمنوں کے لیے. ان کا نہیں, ہم نے اپنے بڑوں سے یہ عہد کیا تھا کہ ہم زہر بنا کے نہیں دیں گے, ہم نے انسانیت کی جان بچانی ہے, لینی نہیں ہے. تو دیکھیں لوگ اپنے عہد کے اوپر اتنی پاسداری کرتے ہیں. اس طرح اس پوسٹ کا ایک عہد ہے کہ میں نے سچائی بیان کرنی